یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 70 اور 71 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دیتا ہے، اور کوئی تم میں سے پہنچ جاتا ہے ناکارہ عمر کو تاکہ سمجھنے کے بعد اب کچھ نہ سمجھے۔ اللہ علم والا، قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے بڑائی دی ہے تم کو ایک سے دوسرے پر رزق کے معاملے میں، سو جن کو فضیلت دی وہ نہیں پہنچاتے اپنی روزی ان کو جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہیں؟ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی نازل کرنے اور زمین کو زندہ کرنے، چوپاؤں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک سبق اور غور و فکر کا مقام رکھ دیا۔ اسی طرح شہد کی مکھی کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں پیدا کیں۔ ان آیات میں اس کی زندگی اور موت کے حوالے سے غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ انسان کچھ نہ تھا، عدم میں تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو تخلیق فرمایا، اس کو وجود نوازا اور وجود میں اس کو قوتیں عطا فرمائیں، دنیا کا مال و متاع اور نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر جب چاہا اس پر موت نازل کر دی اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بعض کے لیے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ نے زندگی دے دی اور تم اس زندگی کے اندر مگن ہو گئے، نعمتیں دے دیں اور تم ان نعمتوں کے اندر مگن ہو کر اپنے خالق کو، اپنے منعم حقیقی کو تم بھول گئے، پھر اللہ تمہیں موت دے دیتا ہے تو یہ سب کچھ تمہارا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن موت سے پہلے فرمایا کہ تمہیں ایک ایسی عمر کو پہنچا دیتا ہے کہ جس میں تم سمجھنے کے بعد ناسمجھ ہو جاتے ہو، یعنی پیرانہ سالی، عمر کا آخری حصہ، بڑھاپا۔ اللہ زبردست ہے، علم والا ہے۔ فرمایا اللہ اگر چاہے تو اس عمر کے اندر بھی تمہاری طاقتیں قابو میں رہ سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ عمر بھی تمہارے لیے بنائی ہے کہ تم ویسے ہو جاتے ہو جیسے ابتدا عمر کے اندر تھے، بچپنے کے اندر، کہ تمہاری قوتیں بھی ناکافی ہوتی ہیں، اسی طرح تمہاری عقل اور فہم بھی ناکافی ہوتی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا معاملہ فرمایا ہے کہ انسانوں میں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اور رزق کی تقسیم فرمائی ہے، اس میں بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے، کہ بعض کو اللہ رب العزت نے نعمتوں میں وسعت دے دی تو وہ پھر اپنے لحاظ سے اور انسانوں کو اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں،
یوں اللہ رب العزت کی یہ تقسیم ہے، اور اس کا مشاہدہ ہے کہ یہ جو فضیلت دی گئی ہے، کسی کو غنی بنایا گیا ہے، تو فرمایا کہ وہ جب اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو دیتا ہے تو وہ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ وہ ان کو اتنا دے دے کہ وہ اس کے برابر ہو جائیں۔ اس بات سے اور اس مثال سے یہ فرمایا گیا کہ جب اللہ رب العزت ایک دوسرے پر یہ فضیلت عطا فرما دی اور تم پھر اس طرح کرتے ہو، تو جن کو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو وہ تو اللہ کے برابر ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کیا ہے، یا بتوں کو تم نے بنایا ہے تو وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال دنیا کے اس تقسیم سے بھی جو ہے وہ دے دی گئی۔ اس طرح توحید کی مثال ان کے سامنے رکھ دی گئی کہ جب تم اپنے مال کے مالک ہو اور پھر جب تم اوروں کو دیتے ہو تو اتنا نہیں دیتے کہ وہ اس کے برابر ہو، تمہارے برابر ہو جائیں، تو اللہ کی جو نعمتیں تم استعمال کرتے ہو اس کا تم انکار کر رہے ہو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا کر۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، ارذل العمر کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ کیوں مانگی ہے؟ ارذل العمر سے مراد وہ عمر ہے کہ جس میں انسان کے تمام جسمانی اور دماغی قوتیں مختل ہو جاتی ہیں، یعنی ان میں اختلاف آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر، وفی روایہ من ان ارد الی ارذل العمر، یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بری عمر سے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں ارذل عمر سے۔ اور فرمایا گیا کہ قرآن نے جو ارذل عمر فرمایا ہے اور اس کی جو تعریف یہ فرمائی کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ ایسی عمر ہے جس میں ہوش و حواس باقی نہیں رہتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام معلومات کو بھول جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس لیے بھی پناہ مانگی کہ اس عمر میں پہنچ کر اور ان حالات کے اندر وہ بہت ساری چیزوں کو بالکل بھلا دیتا ہے اور اعمال اور افعال کے وہ قابل نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کی پناہ مانگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔